السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. اقرا مہد الحافظات پشاور شار ورثق جماعت خاصہ دوم. مضمون تفسیر سورہ یوسف. آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 7 سے ہے. ترجمے کی طرف دیکھیں. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. تحقیق کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے قصہ میں اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں نشانیاں ہیں للسائلین پوچھنے والوں کے لیے. اذ قالوا جب کہنے لگے لیوسف کہ البتہ یوسف علیہ السلام و اخوہ اور اس کا بھائی احب الی ابینا زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو منا ہم سے ونحن عصبہ اور ہم ان سے زیادہ قوت والے لوگ ہیں. ان ابانا بے شک ہمارا باپ لفی ضلال مبین صریح خطا پر ہے. اقتلوا یوسفا قتل کرو یوسف علیہ السلام کو او اطرحوہ یا ڈال دو اس کو پھینک دو اس کو ارضن کسی ملک میں یخل لکم وجہ ابیکم کہ توجہ تم پر توجہ تمہارے باپ کی رہے. وتکون من بعدہ اور ہو جاؤ اس کے بعد قوما صالحین نیک لوگ. قال قائل بولا ایک بولنے والا منہم ان میں سے لا تقتلوا یوسفا کہ قتل نہ کرو یوسف علیہ السلام کو وَأَلْقُوهُ اور ڈال دو اس کو فی غیابت الجب ایک گمنام کنویں میں یلتقطہ بعض السیارتی کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر. ان کنتم فاعلین اگر تم کو یہ کرنا ہے. قالوا بولے یا ابانا اے ہمارے باپ ما لکا کیا بات ہے آپ کے لیے لا تأمنا کہ تو ادبار نہیں کرتا ہمارا علی یوسف علیہ السلام کے بارے میں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اور ہم تو اس کی خیر خواہ ہیں. ان آیت کی تفسیر دیکھیے. سورہ یوسف کے مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت جو لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اس میں اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اس صورت میں آنے والے قصہ یوسف علیہ السلام کو محض ایک قصہ نہ سمجھو بلکہ اس میں سوال کرنے والوں اور تحقیق کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور ہدایتیں ہیں. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. روایت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی تو یہاں کی یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کریں. اسی لیے یہ سوال ایک مبہم انداز میں اس طرح کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی ہیں تو یہ بتلائیے کہ وہ کون سا پیغمبر ہے جس کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ اس کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے. یہ واقعہ یہودیوں نے اس لیے انتخاب کیا تھا کہ نہ اس کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکہ میں کوئی اس سے واقعے سے واقف تھا اور نہ اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے بھی کوئی نہیں تھا جس سے کہ تورات و انجیل کے حوالے سے اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکے. تو ان کے اس سوال پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ذکر ہے اور اس کو اتنی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اس کی اتنی تفصیل نہیں ہے. اس لیے اس کا بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ تھا. اس آیت کی یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہود کے سوال سے قطع نظر ہو کر خود یہ واقعہ بھی ایسے امور پر مشتمل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور تحقیق کرنے والوں کے لیے بڑی ہدایتیں اور احکام اور مسائل موجود ہیں. کہ جس بچے کو بھائیوں نے ہلاکت کے غار میں ڈال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا اور اپنے خاص بندوں کو اپنے احکام کی پابندی کا کس طرح گہرا رنگ عطا فرمایا. اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے. ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت 12 لڑکے تھے
ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا، سب کے خاندان پہلے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ سب 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ اب ان 12 لڑکوں میں سے 10 لڑکے، 10 بڑے لڑکے یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت لیہ بنت لیان کے بطن سے تھی، لیہ بنت لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیہ کی بہن راحیل سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے، اس لیے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے، باقی 10 بھائی اللاتی یعنی باپ شریک تھے۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن ہی میں بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ اس آیت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں جو ان کے بڑے بھائیوں کو حاصل نہیں، اس لیے ان پر حسد ہوا اور آپس میں گفتگو کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد کو ہمارے بنسبت یوسف علیہ السلام اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم 10 لڑکے ہیں اور ان سے بڑے ہیں، گھر کا کام کاج بھی ہم سنبھالتے ہیں، گھر کا کام کاج سنبھالنے کی قوت بھی رکھتے ہیں، اور یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے والد کو اس کا خیال کرنا اور ہم سے زیادہ محبت کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کھلی ہوئی بے انصافی کر رکھی ہے، اس لیے یا تو تم یوسف علیہ السلام کو قتل کرو یا پھر کسی دور زمین میں اس کو پھینک آؤ جہاں سے یہ واپس نہ آ سکیں۔ پھر فرمایا قال قائل منه لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان بھائیوں میں مشورہ ہوا، بعض نے یہ رائے دی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو، بعض نے کہا کہ کسی غیر آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ یہ کانٹا درمیان سے نکل جائے اور تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ رہا یہ گناہ کہ اس کے قتل یا کنویں میں ڈالنے سے ہوگا، سو بعد میں توبہ کر کے تم نیک ہو سکتے ہو۔ آیت کے جملہ وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے قتل کے بعد تمہارے حالات درست ہو جائیں گے، کیونکہ باپ کی توجہ کا یہ مرکز ختم ہو جائے گا، یا کہ قتل کے بعد باپ سے عذر معذرت کر کے تم پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ قال قائل منه لا تقتلوا یوسف۔ اس آیت میں ہے کہ انہی بھائیوں میں سے ایک نے یہ ساری گفتگو سن کر کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہے تو کنویں کی گہرائی میں ایسی جگہ ڈال دو جہاں یہ زندہ رہے، اور راہ چلتے مسافر جب اس کنویں پر آئے تو وہ اس کو اٹھا کر لے جائے، اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور اس کو لے کر تمہیں خود کسی دور مقام پر جانا بھی نہ پڑے گا، کوئی قافلہ آئے گا وہ خود اس کو اپنے ساتھ کسی دور مقام پر پہنچا دے گا۔ یہ رائے دینے والا ان کا سب سے بڑا بھائی یہودا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ روبیل سب سے بڑا تھا، اسی نے یہ رائے دی۔ اس آیت میں لفظ غیابت الجب فرمایا ہے، غیابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپا لیں اور غائب کر دیں، اسی لیے قبر کو بھی غیابہ کہا جاتا ہے۔ یلتقطہ بعض السیارۃ، لفظ التقاط لقطہ سے بنا ہے، لقطہ اس گری پڑی چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو بغیر طلب مل جائے، غیر جاندار چیز ہو تو اس کو لقطہ، اور جاندار کو فقہا کی اصطلاح میں لقیط کہا جاتا ہے۔ انسان کو لقیط اسے وقت کہا جائے گا جب کہ وہ بچہ ہو، عاقل بالغ نہ ہو۔ قرطبی نے اسی لفظ سے استدلال کیا ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اس وقت وہ نابالغ تھے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف،
وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے بھی باپ سے اس قسم کی درخواست یہ لوگ کر چکے تھے، مگر ان کا دل ان کے ساتھ بھیجنے پر مطمئن نہیں ہوا۔ أرسلہ معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے باپ سے فرمایا کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے، کہ یہ ہمارے ساتھ خوب کھائے پیے اور کھیلیں۔ ترجمہ یہاں سے دیکھیں، ارسلہ معنا بھیج دے اس کو ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتع کہ خوب کھائے، ویلعب اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قال انی فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، انی لیحزننی مجھ کو غم ہوتا ہے، ان تذهبوا به اس سے کہ تم اس کو لے جاؤ، وَأَخَافُ اور ڈرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب اس سے کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافلون اور تم اس سے بے خبر ہو۔ قالوا بولے، لئن اکلہ الذئب اگر کھا لیا اس کو بھیڑیا نے، ونحن عصبہ اور ہم ایک جماعت ہے قوت والی، انا اذا لخاسرون تو ہم نے انا بے شک اذن اس وقت لخاسرون ہم نقصان پانے والے میں سے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به جب لے چلے اس کو، واجمعوا اور متفق ہوئے، ان یجعلوہ کہ ڈالے اس کو، فی غیابت الجب ایک گمنام کنویں میں، واوحینا الیہ ہم نے اشارہ کیا اس کو، لتنبئنہم کہ تو ضرور بتائے گا ان کو، خبر دے گا ان کو، بامرہم ان کے کام کا، ھذا یہ، وہم لا یشعرون اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے۔ وجاءوا اباہم اور آئے اپنے باپ کے پاس، عشاء اندھیرے میں، یبکون روتے ہوئے، قالوا کہنے لگے، یا ابانا اے ہمارے باپ، انا ذهبنا ہم لگے دوڑنے، نستبق آگے نکل گئے، وترکنا اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا اپنے اسباب کے پاس، فاکلہ الذئب پھر اس کو کھا لیا بھیڑیا نے، وما انت بمؤمن اور تو یقین نہیں کرے گا ہمارا، ولو کنا صادقین اگرچہ کہ ہم سچے ہو، وجاءوا علی قمیصہ اور لائے اس کے کرتے کو، کرتے پر، بدم کذب جھوٹا خون، قال بولے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، بل سولت لکم انفسکم امرا یہ ہرگز نہیں بلکہ بنا دی ہے تم کو تمہارے نفسوں نے ایک بات، فصبر جمیل بس اب صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، علی ما تصفون اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وجاءت سیارۃ اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم پھر بھیجا اپنا پانی بھرنے والا، فادلی دلوہ تو اس نے لٹکا دیا اپنا ڈول، قال کہنے لگا، یا بشرا کیا خوشخبری کی بات ہے، ھذا غلام یہ ہے ایک لڑکا، واسروہ بضاعہ اور چھپا لیا اس کو تجارت کا مال سمجھ کر، واللہ علیم بما یعملون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، وشروہ اور بیچ دیا اس کو بائی نے، بثمن بخس ناقص قیمت پر، دراہم معدودہ گنتی کے کچھ دراہم، وکانوا فیہ اور وہ ہو رہے تھے اس سے، من الزاہدین بیزار۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ایسے خوبصورت بچے کی طاقت گھر میں خالی پڑے رہنے سے بیکار ہو جاتے ہیں، مناسب ہے کہ ہمارے ساتھ اس کو بکریاں چرانے کے لیے جنگل بھیج دیں، وہاں جنگل کے پھل اور میوے خوب کھائے گا اور کھیل کود سے جسمانی ورزش بھی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ان کا کھیل بھاگ دوڑ اور تیر اندازی تھی، اور ویسے بھی بچوں کے لیے مناسب حد تک کھیلنا یہ نشاط کا باعث ہے، یعنی اس سے بدن میں تر و تازگی آتی ہے۔ غرض یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی پرزور درخواست کی اور نہایت موقت طریقے سے اطمینان دلایا
کہ ہم برابر اس کی حفاظت کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خود یوسف علیہ السلام کو بھی الگ طور پر ساتھ چلنے اور باپ سے اجازت لینے کی انہوں نے ترغیب دلائی۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، یعنی یوسف علیہ السلام کی جدائی اور تمہارے ساتھ جانے کا تصور ہی مجھے غمگین بنائے دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی اور یہ یوسف علیہ السلام کہ تم لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے تو یہ مجھے غمگین بنا دیتا ہے۔ اس پر یہ خوف مزید رہا کہ بچہ ہے، تمہاری بے خبری اور غفلت میں بھیڑیا وغیرہ کوئی درندہ اس کو پاڑ کر کھا نہ لے۔ لکھا جاتا ہے کہ اس جنگل میں بھیڑیے کثرت سے تھے، اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ اس آیت میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے باپ سے کہا کہ اگر ہماری جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کہا جائے تو سمجھو کہ ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارا کیا خسارہ ہوگا کہ 10-11 صحت مند بھائیوں کی آنکھوں کے سامنے ایک کمزور بچہ بھیڑیے کے منہ میں پہنچ جائے۔ ایسا ہو تو کہنا چاہیے کہ ہم نے اپنا سب کچھ گوا دیا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، جب یہ لوگ اس بات پر متفق ہوئے کہ اس کو ایک یعنی جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور اس پر متفق ہو گئے کہ اس کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وہی اطلاع دی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کی اس کرتوت پر تنبیہ کرو گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ یہاں لفظ اوحینا فلما ذہبوا کی جزا اور جواب ہے، مطلب یہ ہے کہ بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈالنے کا عزم کر ہی لیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لیے وحی بھیج دی، جس میں کسی آئندہ زمانے میں بھائیوں سے ملاقات کی اور اس کی خوشخبری دے دی گئی کہ اس وقت آپ ان بھائیوں سے مستغنی اور بالادست ہوں گے۔ امام قرطبی نے رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ یہ وحی ان کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کی تسلی اور یہاں سے نجات کی خوشخبری دینے کے لیے آئی ہو، دوسرے یہ کہ کنویں میں ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پیش آنے والے حالات و واقعات سے بذریعہ وحی باخبر کر دیا، جس میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ آپ اس ہلاکت سے سلامت رہیں گے اور ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آپ ان بھائیوں کو بعد میں اس کی خبر دیں گے جب وہ آپ کو پہچانیں گے نہیں کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ وحی جو یوسف علیہ السلام کو بچپن کی حالت میں نازل ہوئی، یعنی ابھی بالغ نہیں تھے، بلوغت سے پہلے ان کو نازل ہوئی، تو یہ وحی نبوت نہ تھی کیونکہ وہ 40 سال کی عمر میں عطا ہوتی ہے، بلکہ یہ وحی ایسے ہی تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام پر وحی نبوت کا سلسلہ مصر پہنچنے اور جوان ہونے کے بعد شروع ہوا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو اس کے بعد یہ لوگ اپنے باپ کے پاس آئے، یا تو گھر پہنچتے پہنچتے اندھیرا ہو گیا یا جان بوجھ کر اندھیرے سے آئے کہ دن کے اجالے میں باپ کو منہ دکھانا زیادہ مشکل تھا، اور رات کی سیاہ چادر ان کی بے حیائی اور سنگ دلی کی کسی حد تک پرداداری کر سکتی تھی۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، یعنی ہم نے
حفاظت میں کچھ کوتاہی نہیں کی. ہمارے کپڑے وغیرہ سامان وغیرہ یہ حفاظت کی چیزیں جہاں رکھی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کو بٹا دیا اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کو باغ دوڑ شروع کی. بس ذرا آنکھ سے اوجھل ہونا تک کہ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو دبوچا اور اس کو کھا لیا. اس موقع پر اتنی ذرا سی دیر میں احتمال بھی نہ تھا کہ بھیڑیا پہنچ کر فوراً یوسف علیہ السلام کو شکار کر لے گا. پھر یہاں سے فرماتے ہیں کہ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، یعنی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں پہلے ہی آپ کو ہماری طرف بدگمانی ہے. اگر آپ کے نزدیک ہم بالکل سچے بھی ہوں تب بھی اس معاملہ خاص میں کسی طرح ہماری بات کا یقین نہیں کر سکتے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. ایک بکری یا ہرن وغیرہ کو ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پر چھڑک لے آئے. وہ جھوٹا خون پیش کر کے باپ کو یقین دلانے لگے کہ بھیڑیے کے زخمی کرنے سے یہ کرتا خون آلود ہو گیا. پھر فرماتے ہیں قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یعنی وہ باپ کہ جس کو شام میں بیٹھ کر مصر سے یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو آتی تھی تو وہ بکری کے خون پر یوسف علیہ السلام کے خون کا گمان کب کر سکتا تھا. انہوں نے سنتے ہی جھٹلا دیا. اور جیسا کہ بعض تفاسیر میں ہے کہ کہنے لگے کہ وہ بھیڑیا واقعی بڑا ہوشیار تھا جو یوسف علیہ السلام کو لے گیا اور خون آلود کرتے کو نہایت احتیاط سے صحیح سالم اتار کر رکھ دیا. مگر یہ خون کے چینٹے تو دیے مگر یہ خیال نہ رہا کہ قمیص کو بے ترتیبی سے نوچ کر اور پاڑ کر پیش کرتے. یعقوب علیہ السلام نے صاف طور پر فرما دیا کہ یہ سب تمہاری سازش اور اپنے دلوں سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. بہرحال میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں جس کو میں نہ کسی غیر کے سامنے شکوہ ہوگا نہ تم سے کوئی انتقام کی کوشش. صرف اپنے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اس صبر میں میری مدد فرمائے اور اپنی مدد غیب سے جو باتیں تم ظاہر کر رہے ہو ان کی حقیقت اس طرح مجھ پر ظاہر کر دے کہ سلامتی کے ساتھ یوسف علیہ السلام سے دوبارہ ملنا نصیب ہو. اسے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خبردار کر دیا گیا تھا یا ان کو خبر دے دی گئی تھی کہ جس امتحان میں وہ مبتلا کیے گئے ہیں وہ پورا ہو کر رہے گا اور ایک مدت معین کے بعد اس مصیبت سے ان کو نجات ملے گی. وَجَاءَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ. اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام 3 روز تک کنویں میں رہے. قدرت الہی نے ان کی حفاظت کی. ان کے ایک بڑے بھائی یہودا کے دل میں ڈال دیا کہ وہ ہر روز کنویں میں کانا پہنچاتا تھا. ویسے بھی سب بھائی خبر رکھتے تھے کہ یہ مرے نہیں. کسی دوسرے ملک کا مسافر نکال لے جائے تو ہمارے درمیان سے یہ کانٹا نکل جائے. آخر مدین سے مصر کو جانے والا ایک قافلہ ادھر سے گزرا. انہوں نے کنواں دیکھ کر اپنا آدمی پانی بھرنے کے لیے بھیجا. جب اس آدمی نے ڈول نیچے کنویں کی طرف پھینک دیا تو یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو وہ ڈول میں بیٹھ گئے اور رسی پکڑی اور کھینچنے والے نے ان کا حسن و جمال دیکھ کر بے ساختہ خوشی سے پکارا کہ یہ تو عجیب لڑکا ہے، بڑی قیمت کو بکے گا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھینچنے والے نے اس واقعے کو دوسرے مسافروں سے چھپانا چاہا کہ اوروں کو خبر ہوگی تو سب شریک ہو جائیں گے. شاید یہ ظاہر کیا کہ یہ غلام اس کے مالکوں نے مجھ کو دیا ہے تاکہ مصر کے بازار میں فروخت کروں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، یعنی ان کے بھائی ان کو بے وطن کرنا چاہتے تھے اور قافلہ والے بیچ کر دام وصول کرنے کا ارادہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ
مصر کے خزانے کا مالک یوسف علیہ السلام کو بنانا چاہتا تھا، وہ اگر چاہتا تو ان کارروائیوں کو 1 سیکنڈ میں روک دیتا، لیکن اس کی مصلحت تاخیر میں تھی، اس لیے سب چیزوں کو جانتے اور دیکھتے ہوئے انہیں ڈھیل دے دی۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یعنی بھائیوں کو خبر ہوئی کہ قافلے والے نکال لے گئے، وہاں پہنچے اور ظاہر کیے کہ یہ ہمارا غلام بھاگ کر آیا ہے، چونکہ اسے بھاگنے کی عادت ہے اس لیے ہم رکھنا نہیں چاہتے، تم خریدنا چاہو تو اس کو خرید سکتے ہو، مگر بہت سخت نگرانی رکھنا کہیں بھاگ نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ 18 درہم یا کم و بیش میں ان کو بیچ ڈالا، اور 9 بھائیوں نے 2 درہم تقریباً 8 انے بانٹ لیے، ایک بھائی یہودا نے حصہ نہیں لیا۔ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یعنی یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اس قدر ارزاں قیمت پر بیچنے سے تم لوگ تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ اتنے بیزار تھے کہ اس کو مفت میں ہی دے ڈالنے والے تھے۔ جو پیسے ان کو مل گئے وہ تو انہوں نے غنیمت سمجھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیت میں اس بیع کا ذکر ہے جو قافلہ والوں نے مصر پہنچ کر کی۔ اگر ایسا ہو تو کہا جائے گا کہ پڑی ہوئی چیز کی قدر نہ کی، اور یہ اندیشہ رہا کہ پھر کوئی آ کر دعویٰ نہ کر بیٹھے، اور لوگ اس غلام کا بگوڑا ہونے کا عیب سن چکے تھے، اس لیے سستے داموں بیچ ڈالا۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔